ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا چھٹا باب پہلی 6 اور 16 سے 18 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مسیحی روزوں کا آغاز بدھ کے روز پیشانی پر راکھ لگانے سے ہوتا ہے، اس لیے یہ راکھ کا بدھ کہلاتا ہے۔ لتوریائی رسم میں کاہن ایمانداروں کی پیشانی پر صلیب بناتے ہوئے راکھ لگاتا ہے، اور ہر ایک کی پیشانی پر راکھ سے صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہتا ہے، اے انسان، یاد رکھ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ ہمارے ماتھے پر راکھ کیوں لگائی جاتی ہے؟ دراصل یہ راکھ ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے، موت جو گناہ کا اثر ہے، تاکہ ہم مسیح کے فصح کے لیے تیار ہوں، پاشکائی بھید جو دنیا کی نجات کے لیے ہے۔ اسے راکھ کا بت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قدیم کلیسیا میں دستور تھا، اور یہ دستور رومی کلیسیا میں بھی تھا، کہ اس دن وہ راکھ جس پر برکت دی جا چکی ہوتی ہے عبادت کرنے والوں کے ماتھے پر لگاتے ہیں۔ یہ راکھ کھجور کی ان ڈالیوں کو جلا کر حاصل کی جاتی ہے جو کھجوروں کے اتوار کو عبادت کرنے والے جلوس کی شکل میں گرجا گھر میں لاتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس دن کو روزوں کا پہلا دن مقرر کیا گیا، اور راکھ ملنے کی رسم 8ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ خاک اور راکھ ملنے کی رسم کا مطلب پرانے عہد نامے کے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں یہ غم اور توبہ کا علامتی نشان ہے۔ راکھ کے بت سے ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی قربت پانے اور کلیسیا کے قریب آنے کے لیے ہمیں خواہش کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ اپنی توبہ اور قربانیوں کو برقرار رکھنا ہے۔ خداوند یسوع کی قربت پانے اور کلیسیا کے قریب آنے کے لیے ہمیں مکمل طور سے اپنی توبہ اور قربانیوں کو برقرار رکھنا ہے۔ راکھ کا بت ہمیں راکھ ہونے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ہماری تخلیق راکھ اور خاک سے ہوئی، اور راکھ اور خاک ہی ہمارا انعام ہے۔ راکھ کا بت ایک بار ہمیں ہماری ادنا حیثیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ہمیں غور و خوض کرنا ہے کہ جب ہم راکھ اور خاک ہی ہیں تو کس بات کی میں؟ دعا، روزہ اور خیرات پر توجہ دیں، اپنی خامیوں کو دور کریں، اپنے محبوب خدا کی جانب واپس لوٹیں، خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے ساتھ راکھ ہوں۔ دوست
درستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا